حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کے پوتے جناب زبیر بن عوام اشرا مبشرہ صحابی، ان کے بیٹے حضرت اسماء جناب صدیق اکبر کی بڑی بیٹی کے بیٹے جناب عبداللہ بن زبیر امام حسین کے بعد نکل آئے میدان میں نکلے جناب عبداللہ بن زبیر۔ حجاج بن یوسف مقابلے میں بھیجا گیا، اللہ کی قدرت کے اگرچہ پہلے جب لڑائیاں ہوئی تو یہ کامیاب ہوئے، ہر میدان میں بڑے بہادر تھے، مکے اور مدینے کے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی، انہیں خلیفہ بھی مان لیا، لیکن حجاج بن یوسف جب آیا تو وہ تگڑی فوج لے کے آیا، کچھ ان کے ساتھی شہید ہو گئے، کچھ پسپا ہو گئے۔ حضرت اسماء اس وقت 100 سال کی بوڑھی تھی، 100 سال کی ماں، ہاتھ کانپتے ہیں، راشا ہے، آنکھوں سے نظر آنا بند ہو گیا۔ جناب عبداللہ بن زبیر ماں کے پاس دوڑے آئے، کہا ماں میں اکیلا میدان میں رہ گیا ہوں، چند ساتھی ہیں، زیادہ دیر لڑ نہیں سکتے، تیرے بڑھاپے کی بڑی فکر ہے، اماں تو کیسے میرا صدمہ برداشت کرے گی؟ ماں مجھے بتا جہاد میں رہوں یا تیری خدمت کے لیے آ جاؤں؟ تو ماں کہنے لگی عبداللہ تو میری فکر نہ کر، پہلے یہ بتا تو حق پہ ہے کہ نہیں؟ ماں کا جملہ کہتے رانائی اور ولولہ اور جہاد کا جذبہ لکھا، پہلے بتا سچا ہے کہ جھوٹا؟ جناب عبداللہ بن زبیر کہنے لگے ماں مجھے مصطفیٰ کریم کی نبوت کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم بالکل سچا ہوں۔ تو کہا بیٹے پھر میدان میں رہنا، چھوڑ کے نہ آنا، کوئی مجھے تانا نہ دے کہ میں بزدل کی ماں ہوں، دیکھ مجھے تانے سے بچانا، کوئی یہ نہ کہ بزدل کی ماں، میدان میں رہنا، میدان میں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کہنے لگے اماں یہ بڑا ظالم آدمی ہے جو میرے مقابلے میں آیا ہے، سنا ہے قتل کرنے کے بعد ناک کاٹ ڈالتا ہے، آنکھیں نکال ڈالتا ہے، وجود کی بوٹیاں کر دیتا ہے۔ 100 سال کی ماں، 100 سال کی ماں لاٹھی کا سہارا لے کے کھڑی ہوگی اور زمین پہ لاٹھی مار کے کہنے لگی عبداللہ چل میدان میں۔ بیٹے بکرے کو صرف ذبح ہوتے وقت تکلیف ہوتی ہے، کھال اترتے وقت تکلیف نہیں ہوتی، پھر اس کی بوٹیاں کی جائیں تو اسے تکلیف، چل بیٹا میدان میں رہنا اور دیکھنا میں تجھے سلوٹ کروں گی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر میدان میں گئے، شہید کیے گئے، مکہ المکرمہ کے چوک میں، جنت المعلا جہاں آج قبرستان ہے، اس کے چوک میں آپ کی لاش کو لٹکایا گیا۔ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، آج عنوان آ گیا تو اشارہ کرنا ہے۔ ایک دن حضرت اسماء گزری، 14 دن ہو گئے لٹکے ہوئے، تو ایک شخص ان کے کان میں کہنے لگا اماں ابھی تک تیرا بچہ لٹکا ہے، حجاج نے دفن نہیں ہونے دیا۔ تو جناب اسماء نے پیچھے آواز دی اور اس زور سے بول کے کہنے لگی لٹکا رہنے دو، یہ بچپن سے ہی گھوڑ سواری کا بڑا شوقین ہے، بچپن سے ہی گھوڑوں پہ رہتا تھا، شاہ سوار گھوڑوں پہ رہتے ہیں، شاہ سوار زمین پہ نہیں ہوتے، گھوڑوں پہ ہوتے، لٹکا بچپن سے ہی بڑا گھوڑ سوار تھا، بڑا شوقین تھا، کوئی حرج نہیں۔ 14 دن لٹکے رہے لیکن لاج سے بدبو نہیں آئی، دور دور تک خوشبوئیں پھیلی ہوئی تھی۔ لوگوں نے کہا اسماء تیرے بیٹے کے وجود سے خوشبو بڑی آتی ہے۔ کہنے لگے جب پیدا ہوا تھا نا پہلے دن اس کے نانا ابو بکر صدیق اٹھا کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے گئے تھے، نبی پاک نے کھجور چبا کے گٹی دی تھی میرے بیٹے کو، کہنے لگی اس کے وجود سے بدبو آ سکتی ہے جس کو پہلی خوراک محمد عربی کا لعاب دہن دیا گیا ہو، اس کے وجود سے بدبو ہے، لعاب دہن شامل ہے، اس کی تو نسلوں سے بھی خوشبو آتی رہے گی۔ تو مائیں جب عظیم ہوتی تھی تو بیٹے بھی۔ حضرت وہب ابن منبع کے پاس مزدور آ گئے، مزدور، ہم سارے بڑے پریشان، اور جب جا کے اماں کو دکھ سناتے اماں تھوڑی اور رو پڑتی ہے، حالات اور خراب ہو جاتے ہیں، زیادہ خراب ہو جاتے۔ حضرت سیدنا وہب ابن منبع مزدور آ کے کہنے لگے ہماری بھی کوئی زندگی ہے، ہمیں یہ پہاڑ کاٹنے پڑتے ہیں، تو فرمانے لگے آؤ تمہیں بنی اسرائیل کی بات نہ سناؤں، تمہارا حوصلہ بڑھ جائے گا۔ کہا سنائیے۔ کہنے لگے بنی اسرائیل کی ایک ماں کے 7 بیٹے تھے، بادشاہ نے کہا خنزیر کھانا پڑے گا، جو بچہ یورپ بھی جائے نا اسے بھی تلقین کر کے بھیجو کہ بیٹے حرام حلال کا خیال رکھنا ہے، اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو گوشت حرام سے پلے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو کسی کا دل کرتا ہے اس کا بیٹا جہنم میں جائے؟ کہا خنزیر کھانا ہے، خنزیر۔ یہاں لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں فون کر کے کہ صاحب مجبوری ہے، اب ہم نے یہاں یورپ میں آ کے سٹور بنایا تو شراب تو رکھنی پڑے گی، تو میں کہتا ہوں واپس آ جاؤ اچار سے روٹی کھانا، شراب بیچنے کی مجبوری میں بھی اجازت نہیں، مجبوری میں بھی شراب کا دھندا کرنے کی اجازت، آ جاؤ اچار ڈال لو۔ میری اماں تو کہا کرتی تھی کہ گرمیوں میں اچار ڈال لو
اور بڑولے میں گندم ڈال لو پھر خیر صلی اللہ سارے سال کی. تو آؤ اچار ڈالو گندم ڈالو گزارا صحیح ہوگا, کوئی حرج نہیں. لیکن شراب بیچنے کی مجبوری میں بھی اجازت, بول کے بتائیں, بول کے گواہی دیں, شراب بیچنے کی مجبوری میں بھی اجازت ہے؟ بالکل اجازت نہیں, قطعاً اجازت نہیں. تو وہاں ابن منبہ کہنے لگے کہ ماں کو کہا گیا کہ خنزیر کا گوشت تیرے بچے نہیں کھاتے تو فساد برپا ہوتا ہے ملک کے اندر. بادشاہ کافر تھا تو خنزیر کھانا پڑے گا. تو ماں کہنے لگی یہ نہیں کھائیں گے. تو بادشاہ نے ماں کی آنکھوں کے سامنے بڑا بیٹا قتل کیا, پھر چھوٹا قتل کیا. وہاں بھی ابن منبہ کہتے ہیں بنی اسرائیل کی اس بی بی کے سامنے 6 بیٹے قتل ہوئے, 6ٹے بیٹے صرف کس بات پر کہ خنزیر کا گوشت کھانا ہے. تو ماں نے کہا نہیں, میں اپنے بچوں کو حرام کھانے کی اجازت, حالانکہ شرعی مسئلہ ہے, جان بچانے کے لیے گنجائش ہے, لیکن جو ڈٹ جائے گا وہ بڑا شہید ہوگا, اس کا درجہ پھر بڑا ہوگا. 7ویں بیٹے کی باری آئی تو ماں کی آنکھوں میں آنسو ٹپکے. 6 بیٹے قتل ہوئے تو اماں روئے بھی نہیں. وہاں ابن منبہ کہتے ہیں بادشاہ کہنے لگا کہ اب نرم ہو گئی ہے, 6 بیٹے اکٹھے قتل ہو گئے. کہنے لگا اس کو سائڈ پہ جا کے سمجھا لے, ہے بھی چھوٹا, اگر یہ کھا لے گا گوشت خنزیر کا معاذ اللہ تو میں چھوڑ دوں گا, کم از کم تیرے بڑھاپے کا ایک سہارا تو رہ جائے گا. تو اماں بیٹے کو کونے میں لے گئی, جا کہنے لگی بیٹا ماں ہوں نا, ایک آنسو نکل آیا, کیا کروں, مجبور ہوں, لیکن یاد رکھنا اگر میرا دودھ پیا تو میں نے تمہیں حلال کا دودھ پلایا ہے, حرام کا لقمہ نہیں جانا چاہیے. ماں مسکراتی ہوئی بچے کو لے کے آئی تو بادشاہ کہنے لگا سمجھا دیا, کہنے لگی سمجھا دیا, وہی کرے گا جو میں نے کہہ دیا ہے, وہی کرے گا جو میں نے. تو بادشاہ نے گوشت رکھا خنزیر کا لا کے سامنے, تو بچے نے اٹھا کے گوشت بادشاہ کے منہ پہ پٹکا اور پٹک کے کہنے لگا ہمیں کمزور سمجھتا ہے, جو خدا کی توحید والے ہو وہ کمزور نہیں پڑا کرتے. کہا یہ سمجھایا تھا, کہا نہیں سمجھایا تو ذرا زیادہ تھا پر اس کے ہاتھ ہی صرف پلیٹ آئی ہے, سمجھایا تو ذرا زیادہ تھا پر صرف جو چیز ہتھے آنی تھی وہی مارنی تھی نا, تلوار اس کے قبضے میں تھی نہیں ورنہ تیری گردن اتار دیتا. تو حضرت وہاب ابن منبہ فرمانے لگے ماں بھی شہید ہو گئی اور 7واں بیٹا بھی شہید ہو گیا. لیکن کہتے ہیں وہ 7 نے جب جان دی تو پھر فوجیں آئیں, پھر انقلاب آیا, پھر وہ جو بادشاہ لوگوں کو خنزیر کھلایا کرتا تھا وہ قتل ہوا, پھر بنی اسرائیل میں انقلاب آیا. او بھائی اگر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اماں انہیں تیار نہ کرتی, یہ دیکھیں نا میں اپنی بات نہیں کرتا, علامہ اقبال کہتے ہیں لوگ, اقبال کہتے ہیں فارسی کلام اقبال کا اسرار بے خودی, اقبال کہنے لگے میرے پاس لوگ آ کے کہتے ہیں حسین کے خون میں بڑا کمال ہے, تو میں کہتا ہوں نہیں, فاطمہ کے دودھ میں بڑی تاثیر ہے. کہتے ہیں لوگ مجھ سے آ کے کہنے لگے کہ حسین کا حوصلہ بڑا ہے, تو میں نے کہا نہیں, فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت ہی بڑی شاندار ہے, بڑی شاندار تربیت ہے. ماں فاطمہ ہو اور بیٹے حسن اور حسین نہ ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دلیری ہے, یہ ہمت ماں کی دی ہوئی, ماں کا دیا ہوا حوصلہ جو میدان کربلا میں لا کے کھڑا کیا. ایک بزرگ گزرے سفیان بن عینیہ, ان کی اماں نے نا اپنے بچے کو کہا جا دین سیکھ, بہت بڑے محدث ہیں. کہتے میں غریب تھا, میری ماں نے جب استاد کے پاس بھیجا تو کہنے لگے بیٹے اپنے استاد سے نا سبق بعد میں پڑھنا, استاد کی نوکری پہلے کرنا اور دیکھنا خدمت کرنا. ہمارے استاد تھے, بزرگ تھے, سید مراتب علی شاہ صاحب, حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہ شاگرد تھے. اب تو ہر بچے کو شکایت ہے نا استاد کام بڑا کراتے ہیں. جی مجھے کل بھی انہوں نے بھیجا تھا, 2 فوٹو کاپیاں کرا کے لے آؤں, اسکول سے گیا تھا میں, موٹر سائیکل پہ گیا, 2 فوٹو کاپیاں پوری کرائی ہیں مجھ سے, حالانکہ پیسے بھی انہوں نے دیے تھے, پھر بھی بڑا کام کراتے ہیں, استاد کے پاس نہیں پڑھنا. سید مراتب شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں چھٹی آیا, چھٹیاں ہوتی تھی شعبان میں, تو میرے والد سید غلام حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہنے لگے مراتب علی آ گئے ہو؟ میں نے کہا حضور مدرسے میں چھٹیاں ہو گئی. تو کہنے لگے تیرے استاد کو بھی چھٹیاں ہو گئی ہیں؟ کہا نہیں حضور وہ تو گھر ہی ہیں. تو کہنے لگے سارے شاگرد آ گئے؟ کہا ہاں. کہنے لگے بیٹے تو واپس جا کے ان کی خدمت کر, ان کی ڈیوٹی کر, اس لیے کہ تو ان کی ڈیوٹی کرے گا نا تو جو دعا تجھے وہ ملے گی نا, وہ دعا تیرے علم کو تیرے حق میں نفع بخش کر دے گی. حضرت سفیان بن عینیہ والدہ کہنے لگی بیٹا دین پڑھنا؟ کہا ہاں. تو کہتے ہیں اماں نے خود پگڑی باندھی میرے سر پہ,
उलमा वाला लिबास पहनाया। कहने लगी पहले उस्ताद से इखलाक आदाब सीखना, फिर इल्म सीखना। और मेरी माँ कहने लगी बेटा एक लफ्ज़ बेच कर भी दीन का दुनिया ना कमाना। तो मैंने कहा अम्मा मैं खाऊंगा कैसे? तो कहते मेरी अम्मा ने ना चरखे के ऊपर चादर दी हुई थी, वो चादर उतार दी। कहने लगी बेटा जब तक मेरी हिम्मत है मैं चरखा चलाती रहूंगी, तेरे खर्चे पूरे होते रहेंगे। तो कहते हैं सारी जिंदगी हजरत सुफियान बिन ऐनिया कहते हैं माँ ने चरखा काटा और मैंने रसूलुल्लाह का दीन पढ़ा और दीन पढ़ाया। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कहती हैं कि आज छुट्टी नहीं करनी, आज दूर तक चलना है। कुछ मजमून भी जुमे के ऐसे होते हैं जो कहते हैं मुझे ख़त्म नहीं करना, बातें ज़रा लंबी चलनी चाहिए। मैं आपका लिहाज करता हूँ, मेरे सज्जन बड़े सियाने, मेरे सामने घड़ी लगाई है उन्होंने। समझदार लोग इस तरह के काम करते हैं ना जी। एक दिन मैंने ये भी देखा कि इस घड़ी में और उस घड़ी में थोड़ा फ़र्क है, वो 2-3 मिनट आगे है। कभी कभी ये प्यार के साथ ना मामलात होते रहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये वाहिद मस्जिद है जिसमें कोई बंदा घड़ी नहीं दिखाता। मेरे ख्याल में शायद ये और भी होंगी, कोई बंदा यहाँ घड़ी नहीं दिखाता अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि मुझसे शिकवा ही होता है लोगों का कि आप जल्दी छुट्टी कर देते हैं, थोड़ा ज़्यादा चलना चाहिए। लेकिन कुछ मजमून ऐसे होते हैं मेरा दिल करता है लंबे चले, आप यकीन करें मेरा दिल करता है। ऐसे लग रहा होता है जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ऐसे लग रहा होता है जैसे ये एक ऐसी कहानी है जो दिल करता है दूर तक चले, लेकिन मैं नहीं लंबा लेके जाऊंगा। मैं चीज़ों को समझता हूँ, वक्त में रहूँगा। छलक छलक के मेरे सामने रिवायतें आ रही हैं, वाक़यात आ रहे हैं, चीज़ें आ रही हैं। एक दरवेश की बात करके समेटने की तरफ हजरत इब्राहिम बिन यजीद नक़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज्जाज बिन यूसुफ ने जब बड़े जुल्म किए ना, तो एक शख्स उठा हजरत इब्राहिम बिन यजीद नक़ई रहमतुल्लाह, जिन्होंने हज्जाज के खिलाफ फतवा दिया कि जालिम है, और फिर तकरीरें की कि जालिम है। लोग समझते हैं कि उलमा की तकरीरों से क्या होता है, उलमा की तकरीरों से इनकलाब आ जाता है। आप यकीन करें उलमा का कलम तलवार से ज्यादा काम कर दिखाता है। फतवा भी दिया, तकरीरें भी की, इस कदर ज्यादा उनके फतवे की नकलें तैयार करके बांटी गई कि हज्जाज परेशान हो गया। सिपाहियों कहने लगा गिरफ्तार करके लाओ इब्राहिम बिन यजीद नक़ी, जहां मिले गिरफ्तार करो। सिपाही गिरफ्तार करने गए। उलमा और मशाइख से जो लोग प्यार करते हैं ना, वो रूह की गहराइयों से प्यार करते हैं, जाने देते हैं अपने बुजुर्गों के नामों पर। लोग उनको उठा के ले गए, कहा बाबा जी हम हिफाजत करेंगे, दूर उनको कहीं छुपा दिया। फतवा उनका धड़ाधड़ चल रहा है, और भी कोई बात वो करता तो आप फतवा देते, वो छप जाता। वो छुप के अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, और एक कोने में बैठे हैं मोर्चे में, फिर भी उनका जो निजाम है वो पूरा उरूज पे है। हज्जाज की कुर्सी कांप रही है। हज्जाज ने एक दिन बुलाया, कहने लगा जो सिपाही उनको गिरफ्तार करेगा ना, एक सिपाही को 1,500 हजार दिनार दूंगा, उसको मकान दूंगा, जायदादें दूंगा, 1,500 हजार महाना उसको तनख्वाह मिलेगी सारी जिंदगी। गिरफ्तार करो। अब वो सिपाही गलियों में घूमने लगे, किसी तरीके बाबा पकड़ा जाए, लेकिन ना पकड़े गए। एक दिन एक बुजुर्ग थे, उनका नाम भी इब्राहिम बिन यजीद था, लेकिन वो इब्राहिम बिन यजीद नक़ई थे, ये इब्राहिम बिन यजीद तीमी थे। ये इलाका तीम के रहने वाले, उम्र भी तकरीबन एक जैसी थी, मोहल्ला भी एक था। तो वो दरवाजे पे नमाज पढ़ के बाहर निकले तो उन्हें पता है कि लोग इब्राहिम बिन यजीद, पता है उन्हें। कहा तुम्हारा नाम क्या है? कहने लगे इब्राहिम। वालिद का नाम का यजीद। इब्राहिम बिन यजीद कहा उठाओ भाई, खुशी की इंतहा न रही। पकड़ा, ले गए, रस्ते में भी मारा, थाने ले जाके जेल ले जाके भी मारा। इतना मारा कि बुजुर्गों का रंग बदल गया, मुंह और नाक से खून आने लगा। जाके हज्जाज को कहा तेरा मुजरिम इब्राहिम बिन यजीद पकड़ा गया। हज्जाज ने बड़े इनामात दिए, तनख्वाहें हमेशा के लिए लग गई, प्लाट नाम हो गए। उन्होंने बताया नहीं कि मैं तीमी हूं, नक़ई नहीं। मार खाते रहे, जेल में रहे। अब फौजें चुप करके बैठ गई। उनका जो फतवा था वो ज्यादा फैलने लग गया, क्योंकि अब उनकी तलाश खत्म हो गई, खतरा खत्म हो गया, काम वो ज्यादा करने लग गए। यहां ये गिरफ्तार हो गए, हालात बड़े कठिन हुए। कुछ इलाकों में कुछ जेलें सख्त होती हैं। हज्जाज बिन यूसुफ ने दिमास नाम की जेल बनाई हुई, उस जेल में जनाब इब्राहिम बिन यजीद तीमी को डाल दिया। आपकी उम्र 60 साल थी, माँ की उम्र 90 साल थी। माँ बेटा ढूंढने लगी, ढूंढते 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 किसी ने बताया कि वो इब्राहिम नक़ई के धोखे में तेरे बेटे को ले गए। माँ जेल पहुंची, बेटा माँ से जब मिला तो बेटा कदमों में गिरा। चेहरा देख के माँ का कलेजा फट आया।
اتنے زخم میرے بیٹے کے وجود پر. کہا بیٹا انہیں بتایا کیوں نہیں کہ تو تیمی ہے نخی نہیں, بتایا کیوں نہیں؟ تو جناب ابراہیم تیمی نے ماں کے منہ پہ ہاتھ رکھا, اماں چپ کر جا, میں ایک جاہل آدمی ہوں, میرے وجود سے امت کا فائدہ کوئی نہیں, وہ رسول اللہ کے دین کا چمکتا ہوا چراغ ہے. اماں ان کی وجہ سے کتنے سینے روشن ہیں, کتنے دلوں میں ایمان کی تازگی ہے, کتنی آنکھوں میں رسول اللہ کی محبت کا نور ہے. اماں ابراہیم بن یزید نخعی کی وجہ سے ظالم کانپ رہے ہیں, ڈر رہے ہیں, اور مظلوم اٹھتے ہیں کہ ہمارا بھی کوئی ہے نام لینے والا. تو اماں نہ, میری وجہ سے اگر وہ بچ سکتے ہیں تو میں کئی جانے دینے کو تیار ہوں, مہربانی کر اماں, تو نے نہیں کہنا, تو نے کسی کو بتانا نہیں. ماں کہنے لگی بیٹا تو نبی پاک کے دین کے غلام پر جان دینے لگا. کہا ہاں. اماں کہنے لگی پھر میں کسی کو بتاؤں گی نہیں, بلکہ میں تیرے حوصلے کی دعا مانگوں گی. اور ماں کہنے لگی بیٹا اگر قیامت کے دن اللہ نے مجھ سے پوچھا نا کہ تیرے بیٹے نے تیرے حق ادا کیے کہ نہیں کیے, تو میں کہوں گی مالک میں اپنے بیٹے سے بڑی راضی ہوں, اور اللہ میرے بیٹے کو بغیر حساب کتاب جنت دے, میں تیرے لیے دعائیں مانگوں. ماں تسلی دے کے بیٹے کو گھر آ گئی. حضرت ابراہیم تیمی کو اتنا مارا کہ 3 دن کے بعد جیل میں شہید ہو گئے. جب وہ شہید ہوئے, حجاج بن یوسف رات کو خواب دیکھتا ہے کہ آج تیری سلطنت میں کوئی جنتی فوت ہو گیا, جنتی فوت ہو گیا. جنتی حجاج نے پورے ملک میں پتہ کرایا تو کہا ایک ہی بندہ فوت ہوا ہے جو جیل میں تھا. تو حجاج آئے وہاں, جس وقت حجاج وہاں پہنچا نا, سرانے آ کے میت کے کھڑا ہوا, اسی وقت ایک تازہ فتویٰ آیا, کیونکہ حضرت ابراہیم نخعی کو نہیں خبر تھی کہ میری جگہ پہ وہ بندہ شہید ہو. تازہ فتویٰ آیا کہ سنا ہے آج صبح ایک اور بندہ اس کے تشدد سے قتل ہو گیا, مسلمانوں پہ ضروری ہے اس ظالم کے خلاف اٹھیں. جب فتویٰ پڑھا تو نیچے دستخط تھے. ابراہیم بن یزید نخعی کہنے لگا ظالم ہو, یہ تو خواب میں دیکھیے جنتی فوت ہو گیا, تو یہ اگر ابراہیم نخعی نہیں تو یہ فتویٰ کس کا آیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا حضور پہلے بھی ہمیں کسی نے بتایا تھا یہ تیمی ہے نخعی نہیں. یہ بولے نہیں, ان کے نام پہ جان دے گئے. کہنے لگا پھر پکڑو ابراہیم نخعی کو. تو حضرت سعید بن جبیر پیچھے کھڑے تھے, کندھے پہ ہاتھ رکھ کہنے لگے حجاج بس کر, بس کر, اب ان کے پیچھے فوجیں نہ دوڑانا, جن کے نام پر جان دینے والے جنتی ہیں اس بزرگ کی اپنی شان کتنی ہوگی, اس کے حصے پہ جو جان دے گیا جب اس کے لیے تجھے جنتی کی خواب آئی ہے. حضرت ابراہیم بن یزید نخعی ان کے بعد ایک عرصے تک زندہ رہے. تو آپ جب ہاتھ اٹھاتے تھے دعا پتہ کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے یا اللہ ابراہیم تیمی کی ماں پہ رحم فرما, ابراہیم تیمی کی ماں پہ رحم فرما. تو لوگ کہتے حضور جان بیٹے نے دی اور دعا ماں کے لیے. فرمانے لگے جان بیٹے نے دیا پر حوصلہ اس کی اماں نے دیا ہے. جان بیٹے نے دی ہے پر اسے جان دینے کے لیے دعا اس کی مائیں عظیم ہو, تو بیٹے بھی بیٹیوں کی تربیت کریں, بہنوں کی تربیت کریں, ان پر محنت کریں. ان کی وجہ سے گھر روشن ہے, ان کی وجہ سے گھر چمکتا. یہ اگر گھر میں امن قائم کرنا چاہیں گی تو جلدی امن قائم ہو, ان کے سبب سے روشنی زیادہ پھیلے گی. مائیں عظیم پیدا کریں معاشرے میں, عظیم, پھر دیکھیں بڑے بڑے عظیم بیٹے پیدا ہوں گے. رب کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.